السلام علیکم۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زالم خلیلزاد نے افغانستان میں قائم امریکی ہوائی اڈے پر حملے پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے طالبان کے ساتھ جاری مذاکرات میں چند روز کے وقفے کا اعلان کیا ہے، جبکہ دوحہ میں مذاکرات میں تعطل پر زالم خلیلزاد نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہم نے یہ مختصر وقفہ دیا ہے تاکہ طالبان اہم امور پر اپنی قیادت سے مشورہ کر سکیں۔ دوحہ میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے بھی کہا ہے کہ قیادت سے مشورے کے لیے وقفہ دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ٹانک میں جمعے کے روز سیکیورٹی فورسز پر 2 مختلف حملوں میں 2 اہلکار جاں بحق اور 6 کے زخمی ہونے کے بعد سیکیورٹی کی صورتحال سخت کر دی گئی ہے۔ حملوں میں ملوث عسکریت پسندوں کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ان واقعات میں حکام کے مطابق ایک مبینہ عسکریت پسند ہلاک ہوا ہے۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں آج جمعے کو ایک مسافر بس اور ایران سے غیر قانونی تیل لے جانے والی پک اپ میں تصادم کے نتیجے میں 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر فواد حسین چودھری کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی مدت میں توسیع کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے میں قانونی سکون موجود ہے۔ وفاقی کابینہ کو تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے۔ شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی اور شمال مشرقی ریاستوں میں پرتشدد احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ AK عبد المومن نے جمعرات سے شروع ہونے والا اپنا دورہ بھارت منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ برطانیہ کے قبل از وقت عام انتخابات میں کنزرویٹو پارٹی نے واضح اکثریت حاصل کر لی ہے۔ نیوزی لینڈ کے ساحلی چھوٹے سے جزیرے پر سے فوجی ماہرین نے 6 لاشیں نکال لی ہیں، جہاں 4 روز قبل تباہ کن آتش فشاں پھٹنے سے سیاحوں کا یہ گروپ پھنس گیا تھا۔ آئندہ ہفتے تک ہو سکتا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی تاریخ کے ایسے تیسرے صدر بن جائیں جن کے خلاف مواخذہ کیا گیا ہو، اور امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کے الزامات کی فہرست پر جمعے کی صبح رائے شماری کرے گی۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زالم خلیلزاد نے افغانستان میں قائم امریکی ہوائی اڈے پر حملے پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے طالبان کے ساتھ جاری مذاکرات میں چند روز کے وقفے کا اعلان کیا ہے۔ زالم خلیلزاد نے جمعرات کو اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق ان ملاقاتوں میں افغان امن عمل اور خطے کی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ زالم خلیلزاد نے ایک ایسے وقت اسلام آباد کا دورہ کیا ہے جب قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات میں باگرام ایئر بیس پر طالبان کے حملے کے بعد وقفہ ہو گیا ہے۔ دوحہ میں مذاکرات میں تعطل پر زالم خلیلزاد نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہم نے یہ مختصر وقفہ دیا ہے تاکہ طالبان اپنی قیادت سے اہم امور پر مشورہ کر سکیں۔ دوحہ میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے بھی کہا ہے کہ قیادت سے مشورے کے لیے وقفہ دیا گیا ہے۔ امریکہ اور طالبان نمائندوں کے درمیان امن مذاکرات کا نیا دور 7 دسمبر سے دوحہ میں شروع ہوا تھا، جو جمعرات 12 دسمبر تک جاری رہا۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ٹانک میں جمعے کے روز سیکیورٹی فورسز پر 2 مختلف حملوں میں 2 اہلکار جاں بحق اور 6 کے زخمی ہونے کے بعد سیکیورٹی کی صورتحال سخت کر دی گئی ہے، اور حملوں میں ملوث عسکریت پسندوں کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ان واقعات میں حکام کے مطابق ایک مبینہ عسکریت پسند ہلاک ہوا ہے۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ تفصیلی رپورٹ کچھ دیر کے بعد۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں آج جمعے کو ایک مسافر بس اور ایران سے غیر قانونی تیل لے جانے والی پک اپ میں تصادم کے نتیجے میں 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بلوچستان میں اکثر قومی شاہراہوں پر ایسے خونریز حادثات ہوتے ہیں
جس میں اب تک متعدد افراد کی جاں بازی ہو چکی ہے۔ اس بارے میں بھی تفصیلی رپورٹ کوئٹہ سے ہمیں موصول ہوئی ہے، پیش کریں گے کچھ دیر پہ۔ پاکستان کے صوبے کے دارالحکومت لاہور کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں وکلاء کے دھاوے کے دوران وزیر اعظم عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کی تصاویر اور ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ پولیس نے ہسپتال پر حملے کے الزام میں 250 وکلاء کے خلاف 11 دفعات کے تحت مقدمات درج کیے ہیں۔ پولیس نے درجنوں وکلاء کو گرفتار کیا ہے، لیکن حسان نیازی کا نام مقدمے میں شامل نہیں ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر فواد حسین چودھری کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی مدت میں توسیع کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے میں قانونی سقم موجود ہے۔ وفاقی کابینہ کو تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے، جس کے بعد اس پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی جا سکتی ہے۔ وائس آف امریکہ کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل کی قانونی قابلیت پر اگرچہ سوال اٹھانے کی بہت کم گنجائش ہے، تاہم وہ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کی مدت میں توسیع کے حوالے سے فیصلے میں بہت سے سقم اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ بھارت میں شدید احتجاج کے باوجود دونوں ایوانوں سے منظور ہونے والے شہریت ترمیمی بل پر صدر رام ناتھ کووند نے دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد یہ بل باقاعدہ طور پر قانون کا درجہ اختیار کر گیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق جمعرات کو متنازع بل کے خلاف ریاست آسام کے مختلف شہروں میں لوگوں نے شدید احتجاج کیا۔ اس دوران مظاہرین نے سرکاری عمارتوں پر بھی حملے کیے۔ مشتعل افراد نے ایک ریلوے اسٹیشن کو نذر آتش کرنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر پولیس کی فائرنگ سے 2 افراد ہلاک اور کئی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مظاہرین کا موقف ہے کہ شہریت ترمیمی قانون سے ریاست آسام میں مقیم غیر قانونی مہاجرین کو قانونی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ اس بارے میں نئی دہلی سے سہیل انجم نے جو تفصیلی رپورٹ بھیجی ہے وہ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ اے عبد المومن نے جمعرات سے شروع ہونے والا اپنا دورہ بھارت منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جنوبی ایشیا کے ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق عبد المومن نے بھارت میں متنازع شہریت کے ترمیمی بل کی منظوری سے قبل بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے خطاب کا ذکر کیا، جس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے خلاف تفریق برتی جاتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق امت شاہ نے یہ بات شہریت کے ترمیمی بل پر عام بحث کے موقع پر بھارتی راجیہ سبھا سے خطاب کرتے ہوئے کہی تھی۔ برطانیہ کے قبل از وقت عام انتخابات میں کنزرویٹو پارٹی نے واضح اکثریت حاصل کر لی ہے۔ جمعرات کو ہونے والی پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی اور نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ابتدائی نتائج کے مطابق 650 کے ایوان میں کنزرویٹو پارٹی نے 358 نشستیں حاصل کر لی ہیں، جبکہ لیبر پارٹی 203 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ برطانیہ کے 650 نشستوں پر مشتمل ایوان میں کسی بھی جماعت کو سادہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے 326 نشستیں درکار ہوتی ہیں۔ نیوزی لینڈ کے چھوٹے سے ساحلی جزیرے پر سے فوجی ماہرین نے 6 لاشیں نکال لی ہیں، جہاں 4 روز قبل تباہ کن آتش فشاں پھٹنے سے سیاحوں کا یہ گروپ پھنس گیا تھا۔ ان لاشوں کی بازیابی کے بعد ماہرین کو ہوائی جہاز کے ذریعے ایک بحری جہاز پر لے جایا گیا، جہاں سائنسدانوں اور دوسرے پولیس اور فوجی حکام نے اس خطرناک آپریشن کا مشاہدہ کیا۔ آئندہ ہفتے تک ہو سکتا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی تاریخ کے ایسے تیسرے صدر بن جائیں جنہیں ایوان نمائندگان نے جن کا مواخذہ کیا ہو۔ اگر ڈیموکریٹک کنٹرول والا ایوان نمائندگان ٹرمپ کو یوکرین کے ساتھ معاملات کرنے میں مبینہ طور سے اپنے اختیارات کے غلط استعمال کے لیے مواخذے کے واسطے ووٹ دیتا ہے، تو پھر معاملہ ریپبلکن کنٹرول والی سینٹ میں مواخذے کا مقدمہ چلانے کے لیے کیا جائے گا۔ اسی اثنا میں امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کے الزامات کی فہرست پر جمعے کی صبح رائے شماری کر رہی ہے۔ کمیٹی نے 14 گھنٹے کی بحث کے بعد جمعرات کے روز وقفہ دیا تھا۔ ڈیموکریٹس کی کنٹرول والی کمیٹی نے جمعرات کے روز ریپبلکنز کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا کہ الزامات کو کمزور کیا جائے یا انہیں باہر نکال دیا جائے، اور اس کے بجائے اب ایوان نمائندگان کے مکمل اجلاس میں ان الزامات کو بھیجنے کے لیے رائے شماری ہو رہی ہے۔ ریپبلکنز کا اصرار تھا کہ ٹرمپ کے خلاف کیس میں نقائص ہیں
اور کمیٹی مزید گواہوں کو سننے کے بجائے جلد بازی میں فیصلے کی طرف جا رہی ہے۔ امریکہ کے بیماریوں سے بچاؤ اور کنٹرول کے مرکز نے اپنی ویب پیج پر بیماریوں سے متعلق معلومات اور اعلانات اردو سمیت بہت سی دوسری زبانوں میں شائع کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اس سے نہ صرف دوسرے ملکوں سے امریکہ آئے ہوئے افراد اپنی زبان میں معلومات حاصل کر سکیں گے، بلکہ بیرونی دنیا کے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔